السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے اور کئی لوگوں نے اس کو کئی طرح سے بھیجا ہے، آیت کے حوالے بھی ذرا مختلف دیے ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے، تو اس لیے میں سب کو یکجا کر دے رہا ہوں۔ وقت کا راز، ہم وقت کو کیوں پکڑ کر قید نہیں کر سکتے؟ ہمیں یہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا وقت اتنی تیزی سے کیوں گزر گیا؟ قرآن نیورو سائنس اور وقت صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن نیورو سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن وقت کی حقیقت، زندگی کی محدودیت اور انسان کے شعور پر روشنی ڈالتا ہے، جبکہ نیورو سائنس یہ سمجھانے میں مدد دیتی ہے کہ ہمیں وقت تیز یا سست کیوں محسوس ہوتا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی تصدیق ثابت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی تکمیل کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایسے ہی ملتے جلتے سوالات اور بھی ہیں کہ وقت گزر رہا ہے یا ہم خود وقت کے اندر خاموشی سے گزر رہے ہیں؟ ہم وقت کو روک کیوں نہیں سکتے؟ زندگی اتنی جلدی کیوں گزر جاتی ہے؟ کیا وقت واقعی تیز ہو گیا ہے یا ہمارا شعور بدل گیا ہے؟ قرآن وقت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو یہ ہے وہ سوالات جو تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں۔ تو وقت خود ایک مسلسل حقیقت ہے، انسان وقت کو قابو نہیں کر سکتا۔ انسان کا وقت محسوس کرنے کا انداز عمر، مصروفیت، یادداشت، جذبات اور معمولات سے متاثر ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں وقت گزرنے سے زیادہ وقت کے جوابدہ استعمال کی فکر دلاتا ہے۔ سورہ اثر اس کی واضح مثال ہے۔ اصل سوال وقت کی رفتار کی نہیں بلکہ وقت کے استعمال ہے۔ اب جن آیتوں کا حوالہ جس طرح سے دیا گیا میں وہ بھی سامنے رکھ دے رہا ہوں، کیونکہ مروجہ تراجم کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے سوال کیا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 112 اور 114، قیامت کے دن لوگ سمجھیں گے کہ دنیا میں بہت تھوڑا وقت رہے تھے۔ تو انسان کی وقت کی یادداشت محدود اور دھوکہ دینے والی ہو سکتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت 45 میں کہ لوگ محسوس کریں گے جیسے صرف دن کا ایک حصہ دنیا میں گزارا ہو۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں کہ اصحاب کہف کو صدیاں گزرنے کے باوجود صرف ایک دن یا اس سے بھی کم کا احساس ہوا۔ سورہ حج کی آیت 47 میں کہ اللہ کے ہاں وقت کا پیمانہ انسان سے مختلف ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں کہ اللہ کے نظام میں ایک دن انسان کے 1000 سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیات یہ نہیں سکھاتی کہ وقت نسبیت یعنی ریلیٹیوٹی کی سائنسی وضاحت ہیں، بلکہ یہ انسان اور اللہ کے نقطہ نظر کے فرق کو واضح کرتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ جو حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ ان آیتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے زیادہ آیتیں سب کی نہیں کروں گا لیکن چند ایک کی ضرور کر دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو میں جواب دینے سے پہلے معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں، انہی روایتی مترجم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد ان آیتوں کی وضاحت کروں گا آخر میں۔ کہ ذرا سوچیں، بچپن کی گرمیوں کی چھٹیاں بہت لمبی لگتی تھیں، لیکن آج پورا سال پلک جھپکتے گزر جاتا ہے۔ کیا واقعی وقت تیز ہو گیا ہے یا ہمارا دماغ اسے مختلف انداز سے محسوس کرتا ہے؟ اور قرآن ہمیں وقت کے بارے میں کون سا سب سے اہم سبق دیتا ہے؟ تو قرآن وقت کی مقدار سے زیادہ اس کی قدر سکھاتا ہے۔ خسارہ وقت کے گزرنے میں نہیں بلکہ مقصد کے بغیر زندگی گزارنے میں ہے۔ وقت اللہ کی نشانی بھی ہے اور انسان کے لیے امتحان بھی۔ نیورو سائنس کو آسان انداز میں یا سادہ لفظوں میں یوں کہے کہ نئی چیزیں دماغ میں زیادہ یادیں بناتی ہیں، اس لیے بچپن کا وقت لمبا محسوس ہوتا ہے۔ ایک جیسے معاملات میں دماغ کم نئی یادیں محفوظ کرتا ہے، اس لیے سال جلدی گزرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ خوشی، غم، انتظار، خوف اور مصروفیت سب وقت کے احساس کو بدل دیتے ہیں۔ میں موجودہ دور سے مثال بھی دوں گا لیکن پہلے چند بات کہ آپ نے بھی کبھی کہا ہوگا پتہ ہی نہیں چلا سال کہاں گزر گیا، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن اس احساس کو کیسے دکھتا ہے؟ اگر وقت سب کے لیے برابر ہے تو کسی کو ایک دن لمبا اور کسی کو پل بھر کیوں لگتا ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کیا قرآن ہمیں وقت کا وہ راز بتاتا ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ہم وقت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیا اصل میں وقت ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ نیورو سائنس کہتی ہے کہ دماغ وقت کو مختلف انداز سے محسوس کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان خسارے میں ہے۔ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ اب آپ آج کے دور کی کچھ مثال لے لیں کہ ایک نوجوان صرف 5 منٹ کے لیے فون اٹھاتا ہے لیکن 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ وقت تیز تھا یا ہماری توجہ کہیں اور چلی گئی؟ اکثر والدین کہتے ہیں کل ہی تو بچہ پیدا ہوا تھا، آج یونیورسٹی جا رہا ہے۔
قرآن انسان کو زندگی کی عارضی حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا 10 سال گزر گئے۔ سوال کیا صرف وقت گزرا یا ہم نے اپنی ترجیحات پر بھی غور کیا؟ شدید بیماری میں ایک ایک منٹ بہت طویل محسوس ہوتا ہے، جبکہ خوشی کی محفل میں کئی گھنٹے پل بھر لگتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا دماغ وقت کو یکساں محسوس نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد کہتے ہیں ساری زندگی کام میں گزر گئی، اب احساس ہو رہا ہے کہ وقت کتنی جلدی گزر گیا۔ یہاں سورہ عصر کے پیغام کو سمجھنا چاہیے، غور کرنے کا موقع ہے کہ انسان کیوں خسارے میں رہتا ہے۔ تو اب آئیے ہم چند آیتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ سورہ عصر کو تو میں متعدد بار سمجھا چکا ہوں، لہذا ضرورت نہیں کہ اسے پھر دہرایا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کوئی قسم نہیں کھاتا ہے، بلکہ والعصر کا مطلب ہی نچوڑ ہے۔ اور پہلے یہ واضح کر چکا ہوں کہ جہاں شروع میں واو آ جائے تو وہ اور کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ واو تفسیری ہے، یعنی تو والعصر یعنی نچوڑ گیا ہے، آگے پھر اس کی پوری بات ہے، تو میں اسے نہیں دہراؤں گا۔ اب آئیے آپ سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 45 دیکھ لیں، ان 10 کی 45۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دورانیہ ہے کہ انہیں اکٹھا کریں گے، کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا، جیسے کہ وہ نہیں رہے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، صرف ایک لمحہ خاص روشنی سے، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ پہچانیں گے اپنے درمیان، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا، یقینی خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے نہیں تھے۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ وہ دورانیہ جب اللہ انہیں اکٹھے کرے گا یوم حشر، قیامت کا دن، تو وہاں یہ محسوس ہوگا کہ جیسے کہ وہ صرف دن کے ایک لمحہ رہیں، یعنی روشنی کے ایک لمحہ ایک ساتھ، اور وہ وہاں میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ تو وہاں اللہ بتا رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور وہ ہدایت والے تھے ہی نہیں، کیونکہ ہدایت والے ہوتے تو وہ اللہ کی ملاقات کو کیوں جھٹلاتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا انکار دراصل کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے زندگی دی ہے اور طریقہ کار بتایا ہے کہ یہ طریقہ فرما برداری والا ہے اور یہ طریقہ نافرمانی والا ہے، تو آپ اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں یا نافرمان، یہ آپ کے اوپر۔ اسی بات کا تو اللہ حساب کتاب لے گا کہ راستے میں نے دونوں بتا دیے تھے، تم نے کون سا راستہ منتخب کیا؟ ہم نے تمہیں بااختیار بنایا تھا، تم نے اپنے اختیار کا استعمال صحیح کیا یا غلط، اسی بات پر فیصلہ ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا، ہاتھ کی لکیروں میں بتایا جا چکا ہوتا، تو کیا پھر اس کی ضرورت رہ جاتی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ تب آئیے اب دوسری آیت سورہ الحج اور اس کی آیت نمبر 47 دیکھ لیں، 22 کی 47۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ تم سے جلد چاہتے ہیں سزا کو، یعنی وہ تم سے عجلت کر رہے ہیں سزا کو۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز نہیں اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دورانیہ تمہارے رب کے نزدیک، تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والے کے نزدیک، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اس الفت کے طریقہ کار میں ہے جس سے تم تیاری کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ لوگ تم سے عجلت کر رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں کہ بتاؤ سزا کب ملے گی۔ ہم تو کر رہے ہیں عمل، ہم خالص قرآن کو نہیں مانتے، ہم اس میں اللہ کے کلام کا شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے تفصیل دیا ہی نہیں، اس لیے ہمیں شرک کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اس شرک سے کیسے بچا جائے؟ تو وہ عجلت کرتے ہیں سزا کی، اور ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور بے شک جو تمہارے رب کے نزدیک ایک دورانیہ ہے الفت کا طریقہ کار کی طرح، اس سے جو تم تیاری کرتے ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر ہرگز الف ہزار کو نہیں کہا ہے، الف کہتے ہیں الفت کو، اور سنتیں جو ہے یہ سال کے لیے نہیں بلکہ طریقہ کار کے لیے، سنت لفظ اسی سے نکلا ہے، اور عدد
تیاری کے لیے. تو اس آیت میں انتہائی واضح طور پر اللہ نے کہہ دیا کہ تم سے وہ لوگ سزا کی جلد بازی کرتے ہیں جنہیں یہ شک ہوتا ہے کہ کیا اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا. تو یاد رکھو، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اللہ تو جزا یا سزا دے گا، جیسا تم نے عمل کیا اس کے مطابق نتیجہ دے گا ہی، اور وہ یوم القیامہ میں دینا ہے. اور بے شک جو تمہارے رب کے نزدیک ایک دورانیہ ہے وہ الفت کا طریقہ کار ہے اس سے جس سے تم تیاری کرتے ہو. تو رب نے تمہیں یہ دورانیہ بتایا، کوئی گنتی نہیں کر رہا اور نہ گنتی کی بات ہے. اب آ جائیے آپ سورہ المومنون اور اس کی آیت نمبر 112 اور 113 لینا. 23 کی 112 اور 113. قال کم لبثتم، کہا کتنی تم رہے، فی الارض زمین میں، عدد سنین تیاری طریقہ کار کی. اب یہاں تو انہوں نے لکھ دیا ہے جو روایتی ترجمہ ہے کہ تم زمین میں کتنے سال رہے، حساب سے گنتی کی کتنی مدت رہے. یاد رکھیے کہ سنین سنن سے ہے، ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے سنن ابن ماجہ، تو سنن احمد، سنن داؤد. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل یہ طریقہ کار ہے. تو جب اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم زمین میں جو رہے طریقہ کار کی تیاری میں رہے، تو جواب کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں دیکھیے اللہ بتا رہا ہے کہ قالوا لبثنا یوما، وہ کہیں گے کہ ہم رہے ایک دورانیہ، او بعض یومن، یا کچھ دورانیہ. فاسأل العادین، بس سوال کر لے تیاری کرنے والوں میں سے. عدد ہی ہے یہاں پر مادہ عادین، عدد کہتے ہیں تیاری کو، یعنی عدت تیاری ہی ہے. تو عادین وہ تیاری کرنے والوں سے پوچھیں. تو جب اللہ یہ کہے گا کہ تم زمین میں کس طریقہ کار کی تیاری میں رہے، تو ان کا جواب ہوگا کہ بس ایک ہی دورانیہ تھا یا کچھ دورانیہ تھا. تو یہ سوال ان سے کیا جائے جو تیاری کر رہے تھے. باقی تو جانوروں کی زندگی گزار گئے، کوئی تیاری نہیں، کھائے پیے، اولاد پیدا کیا، جنسی تعلق قائم کیا اور جانور کی طرح مر گئے، ختم. لیکن وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل و شعور کا استعمال کرتے ہیں، ان کا جواب ہوگا کہ یہ سوال ان تیاری کرنے والوں سے پوچھا جائے. ہمیں تو یہی احساس ہوتا ہے کہ ہم تو ایک ہی دورانیہ میں رہے ہیں یا شاید کچھ دورانیہ، ایک دو دورانیہ، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان تھے. اس لیے انہیں خوف محسوس ہوا کہ اگر ہم نے صحیح بتا دی کہ ہم تو قرآن سے تیاری کر رہے تھے، تو پھر قرآن والی زندگی کیوں نہیں گزاری؟ یہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. لہٰذا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ زندگی کی تیاری کیسے کرنی ہے. ایسا ہرگز نہیں. اللہ نے اپنی ہدایت کی کتاب دے رکھی ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، طریقہ کار کون سا اپنانا ہے، اللہ کی فرما برداری کیسے ہوگی، سب کچھ ہدایت اس میں موجود ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی دی گئی کتاب ہدایت، اس کی احسن الحدیث القرآن سے لیں. جب آپ قرآن کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کتاب کا شرک کریں گے، ملاوٹ کریں گے، احکامات آپ اس سے سمجھیں گے، آپ کا دعویٰ یہ ہو کہ اللہ نے احکامات دے دیے اور تفصیل جو وہ اللہ نے انسانوں کا محتاج بنا دیا، اس لیے ہمیں ان کتابوں کا شرک کرنا پڑ رہا ہے، چاہے بے شک وہ سایہ اربع ہو یا سایہ ستہ ہو، چاہے وہ فقہ کی کتاب ہو یا مسلکی مسئلہ ہو، چاہے کسی امام کا قول ہو یا کسی فقی کا کوئی فتویٰ ہو. یہ سب کچھ تو غیر اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات، اللہ کی حدیث اللہ کی کتاب میں موجود ہے. جو خالصتاً اللہ کی کتاب سے، اس کے قرآن کی آیتوں سے دلیل دے، وہ بات قابل قبول ہے. باقی کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. ایک آخری آیت آپ کے سامنے اور رکھ دے رہا ہوں تاکہ بات بالکل زیادہ واضح ہو جائے. سورہ سجدہ اور اس کی آیت نمبر 5 یعنی 32 کی 5. یدبر الامر من السماء الی الارض، خاص معاملے کا تدبر دیتا ہے بلندیوں سے پستی کی طرف. ثم یعرج الیہ، پھر وہ عروج دیتا ہے اس کی طرف، فی یوم، ایک دورانیے میں،
کانا مقدارہ ہے اس کا پیمانہ، الف سنتن الفت کا طریقہ کار، مما تعدون اس سے جو تم تیاری کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ معاملات کا تدبر، یعنی معاملات میں غور و فکر، عقل و شعور کا استعمال، کہ یہ معاملہ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، یعنی ہر پہلو سے اس کا جائزہ لے کر اس کو تدبر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یدبر الامر، ہر ایک معاملے کا تدبر، ہر ایک معاملے کا غور و فکر، ہر ایک معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا، اور کس لیے کہ من السماء الی الارض، بلندی سے پستی کی طرف، کیا آپ بلندی میں موجود ہیں، اللہ نے آپ کو بلند بنایا ہے، پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اللہ نے جب آدم کو بنایا تو ہر شے کا علم دیا اور سب کچھ انسان کو سکھا دیا، اور ہر ایک کو تمام کائناتی قوتوں کو پابند کر دیا کہ آدم کی فرمانبرداری کرنا۔ لیکن آج ہم اولاد آدم ہم نے سمجھ رکھا کہ شاید جو کچھ ایجادات ہوئی ہیں وہ ہماری وجہ سے ہے، ورنہ تو ہم تو ننگے اور بہرے اور گونگے ہی پیدا ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ اپنا شعور استعمال کیا تو جانور سے انسان بننے لگے۔ بہت سے لوگوں کو عقیدہ ہے کہ بندر سے انسان بنے، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو قرآنی کہتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان بندر بنا۔ بنی اسرائیل سے ایک قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا مچھلی پکڑنے پر، حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ بندر سے انسان بنا ہے، نہ انسان سے کبھی کوئی بندر بنا، یہ اللہ کی سنت کی تبدیلی ہے، اور ایسا ہرگز نہیں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہر ایک معاملے کا تدبر بلندی سے پستی کی طرف اللہ ہی نے دے رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر بتاتا ہے کہ اس کا عروج ہے اس کی طرف، اگر آپ عروج چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر اس کا عروج ہو جائے گا اس کی طرف، اور وہ کب ہو جائے گا؟ فی یوم، ایک دورانیہ میں، آپ کو بار بار زندگی نہیں دی جائے گی، آپ کی ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی دورانیہ میں اس کا عروج ہو جائے گا۔ اور اس کا جو پیمانہ ہے، اس کی جو پیمائش ہے وہ کیا ہے؟ الفت کا طریقہ کار، اس سے جو تم تیاری کرتے ہو، تم جو تیاری کر رہے ہو الفت کا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو راستہ بتایا وہ الفت کا بتایا، محبت کا بتایا، انسانیت کا بتایا۔ اللہ نے ہرگز عداوت، دشمنی، کینہ، بغض والی زندگی نہیں بتائی۔ جو اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں وہ الفت کے طریقہ کار کی تیاری کرتے ہیں کہ کس طرح باہمی الفت پیدا ہو، سب مل جل کر رہیں، اکٹھے رہیں، انسانیت کی طرح رہیں، پرامن رہیں، اور سلامتی والا نظام نافذ کریں۔ تو اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ معاملات کا تدبر تو اللہ نے دے دیا ہے، وہ کتاب میں موجود ہے، آپ قرآن سے اس کی نشاندہی کر لیں کہ آپ بلندی سے پستی کی طرف کیسے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی طرف عروج چاہیے، آپ کو واپس بلندی چاہیے، تو آپ اس کی تیاری کریں، وہ ایک ہی دورانیے میں ہو جائے گا۔ اس کا پیمانہ صرف یہی کہ آپ الفت کا طریقہ کار اپنائیں، جو بھی آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ جس طرح بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزاریں، لیکن اس کی تیاری الفت کے لیے ہو۔ باہمی دشمنی، عداوت، رنج، کینہ، بغض، یہ سب ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو باکردار ہونا ہے، لوگوں کا ہمدرد بننا ہے، ایک دوسرے کا بھائی بننا ہے، پرامن ماحول مہیا کرنا ہے، اور پھر سلامتی والا نظام نافذ کرنا ہے۔ تو پھر آپ اللہ کی بات کو سمجھ پائیں گے، وگرنہ نہیں۔ تو امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اب آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ کی زندگی میں کون سا لمحہ ایسا تھا جس نے آپ کو پہلی بار یہ احساس دلایا کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ہو سکے تو قرآن آیت کا حوالہ بھی دیں۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔